کیسی ہے؟ بس الحمدللہ خیر خیریت ہے. بس یہ ہے کہ وہ جو گلے ہیں اور زکام ہے اور یہ ساری چیزیں نا الحمدللہ سردی آ گئی ہے تو بس یہ تو چلتی رہتی ہیں. جی جی الحمدللہ سردی ہاں بس یہ چیز ہے نا. تو سب جو ہے اپنے آپ کو گرم بھی رکھیں اور اس طرح یہ ہے نا کہ آپ اگر قہوہ وغیرہ وہ پی سکتے ہیں نا وہ ضرور پیا کریں. اس سے کہ مجھے الرجی بھی ہے تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور اس میں ادرک اور یہ بڑی الائچی اور دال چینی اور جتنی ساری چیزیں مجھے ملتی ہیں نا اس میں ڈال کے آپ اس کو بنائیں اور اس کو ریگولر بیسس پہ پئیں. اس سے کہ یہ تو ہے نا کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ پولوٹیڈ بھی ہے. یعنی پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ فوگ کے ساتھ وہ آپ کی جو یہ ساری جو کیا کہتے ہیں ڈسٹ یہ مکس ہو جاتی ہے نا تو یہ چیز بڑا انسان کو وہ کرتی ہے. یعنی کبھی آپ کا زکام کبھی گلے خراب کبھی کیا. تو بس اللہ بخیر و عافیت کے ساتھ سردیاں گزاریں. چلے ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین. اچھا جی لاسٹ ٹائم ہم سب نے کر لیا تھا اس کا کیا چیز ہم نے کی تھی چلے سب بتائیں مجھے. جی کون السلام بتائے گا؟ علیکم. جی السلام جی علیکم. جی ہم نے سلمہ ہم نے ہاں کیا کیا تھا ہم نے ہم نے وہ لاسٹ ٹائم نا وہ مد کرے تھے مد مد جی بالکل صحیح بالکل صحیح صحیح جواب کمپلیٹ جواب ماشاءاللہ. تو میں نے کہا ایسا نا آپ سب بھول گئے ہوں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا. تو الحمدللہ سب کو یاد ہے کہ ہم نے جو ساری مدیں تھی نا اس کو اچھے سے ریوائز کیا اس کو پڑھا اور انشاءاللہ ابھی بھی جب درمیان میں کہیں مد یا اس طرح کی چیز آئے گی انشاءاللہ. جی ہاں جی میں آپ سب سے کوشچن کروں گی تاکہ مجھے یہ ہاں اندازہ کہ کتنا آپ لوگوں نے اس چیز کو لیا ہے. صحیح ہے یاد ہے ہم لوگ کو کتنا یاد ہے ہم لوگ کو معلوم پڑتا. ہاں جی بالکل. بس آپ جو سوال ہے نا اس کے لیے بس فوراً تیار رہا کریں. وہ میرے سوال جو ہوتے ہیں نا وہ اچانک ہوتے ہیں لیکن وہ اچانک ہوتے ہیں لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی وہ بات نہیں ہے. اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر مد الرٹ ہوتا ہے. لازم متصل کلمی ہاں پڑھے تھے اپن لاسٹ ٹائم. جی صحیح صحیح شاباش بالکل صحیح. انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے کتنا یاد ہے مجھے بھی. چلے ماشاء اللہ. اچھا جی آج جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ پہلے پڑھا بھی تھا نا وقف کے بارے میں. ٹھیک ہے تو وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا وصل. اچھا وصل کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم وہ اس میں دیکھتے ہیں نا مد میں مد متصل یعنی متصل واجب یا متصل اس طرح کی جتنی بھی وہ آتی ہیں. تو جب متصل کا مطلب ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ جڑا ہوا ملا ہوا. ٹھیک ہے ملا کر پڑھنا. تو وصل کا مطلب یہ یعنی جب آپ ملتے ہیں جب آپ کسی چیز کو ملاتے ہیں اور جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں اور جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے الحمدللہ کہ جب ہم قرآن کی ترتیل کرتے ہیں نا تو اس کا ادب آداب اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک آیت کو پڑھیں تو کیا کریں؟ درمیان میں اپنے سانس نہیں لینی. یعنی جتنی آپ کی ظاہر خواتین ہے سب کے گلے کا حال میری طرح ہی ہوتا ہے. اتنی لمبی لمبی سانسیں تو ہم نہیں رکھ سکتے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا حصہ بھی ہم قرآن کا پڑھیں جو آیت بھی ہم شروع کریں تو ہم کوئی مناسب جگہ دیکھ کر وہاں پہ رکیں. اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے اگر آیت چھوٹی ہے تو آیت تو دیکھیں وہ گول سی جو نشانی ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اصل میں گول تا تھی اس کو انہوں نے سرکل بنا دیا ہے. سرکل کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آیت جو ہے ختم ہو رہی ہے آپ رک جائیں. ایزی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آیت آپ کے پاس کوئی لمبی آ جاتی ہے تو آپ نے سب سے جو اہم چیز ہے نا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ترجمہ آئے گا تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ یہاں پہ رکنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. تو اسے میں بار بار اس چیز پہ آپ سب کو وہ کہتی ہوں بلکہ مشورہ ہی میں دے سکتی ہوں کہ ضرور آپ کوشش کریں کسی ایسے گروپ سے جڑ جائیں یا خود جو ہے قرآن کا جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ آپ شروع کر لیں. اس سے کہ آج کل وہ میں نیٹ پہ دیکھ رہی ہوں نا تو آسان قرآن کے نام سے ایک بک وہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ اس میں 75% اگر آپ یہ یاد کر لیں
تو قرآن کا کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے میننگ جو ہے وہ کیا کیا ہے. اور بچپن سے دیکھیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو کم از کم ترجمہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. تو جب آپ کو ترجمہ کلیئر ہوگا تو وقوف کا کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس سائنس ہوتے ہیں قرآن میں, ٹھیک ہے, اسے کہ ہم سب ظاہر عربی لوگ تو نہیں ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا کہاں پہ, بہت سے لوگوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا, تو ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ مطلب جو ہے کیا ہے یا کیا نہیں. تو ہماری آسانی کے لیے کیا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ پہ بہت سارے جو رموز اور اوقاف ہے نا وہ ڈال دیے گئے ہیں. یعنی رموز کا کیا مطلب ہے, یعنی کچھ الفاظ جو ہیں اشارتاً آپ کو ملتے ہیں, اس کا پورا ایک مطلب بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ جو ہیں یعنی وقف کی جو مختلف جگہیں ہیں وہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں. تو یہ سارے ملا کے اس کو پھر کیا کہتے ہیں, رموز اور اوقاف, ٹھیک ہے. اچھا, وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ رک رہے ہیں یا آپ کہیں پہ ٹھہر رہے ہیں, یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے. یعنی وقف جیسے جو عرب کنٹریز ہوتے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ شاید بس سٹاپ پہ ان کی کف کا اس طرح کا کچھ لکھا ہوتا ہے نا, تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سٹاپ, تو وہاں پہ جو بسیں آ کے رکتی ہیں یا کارز جو ہیں وہ آ کے وہاں پہ رکتی ہیں, یعنی آپ نے رکنا ہے یہاں پہ, یہ بس سٹاپ ہے یا کوئی جگہ ہے رکنے کی. تو اسی طرح یہ جو وقف ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے, یہ آپ کے رکنے کی جگہ ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا, ڈکشنری میننگ. جب میں آپ سے پوچھوں کہ وقف کا لغوی معنی کیا ہے, یعنی اگر ہم ڈکشنری, ایک معنی ڈکشنری میننگ ہوتی ہے نا لغوی معنی, اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جو کہ ہم کوئی خاص علم جو پڑھ رہے ہیں تو اس علم کے مطابق ہم اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. اس میں رکنا اور ٹہرنا اس میں بھی ہوگا, لیکن وہاں پہ تھوڑی سی جو بات ہوگی نا وہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی. جیسے لغوی معنی وقف کا یہ ہوا کہ رکنا, ٹھہرنا, میں کہیں رکوں یا کہیں ٹھہروں قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے ہوئے, تو یہ کیا کہلائے گا, یہ کہلائے گا وقف. اچھا, جو تجوید کی اصطلاح ہے, تجوید ایک علم ہے نا کہ جو ہم سارے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, مد پڑھ رہے ہیں, ہم نون کے قواعد پڑھ رہے ہیں, میم کے پڑھ رہے ہیں, اس طرح را کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں یہ کس میں آتی ہیں, علم تجوید میں, ٹھیک ہے. تو اس علم تجوید کی اصطلاح میں وقف کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور ہم اس آیت کے اینڈ میں یا درمیان میں ہماری سانس ٹوٹ گئی ہے یا مناسب جگہ دے کر ہم رک رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب وہاں پہ ہم رک رہے ہیں تو اس ورڈ کو, اس کلمے کو, اس لفظ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ وہاں پہ کیسا ہے. تو وہاں پہ جب کوئی لفظ آئے گا نا اور ہم وہاں پہ رکیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی سانس اور آواز کو ختم یعنی روک دینا ہے. کیا کریں گے, آواز اور سانس کو ہم توڑ دیں گے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آج کا ہمارا جو لیسن ہے نا سورۃ الاعراف ہے, تو دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں. تو دیکھیں جیسے میں پڑھتی ہوں, ہم نے آج پڑھنی ہے نا آیت نمبر 65, تو اب میں نے شروع کیا, میں نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اب میں نے کیا کیا, ہودا, یعنی میں ایک ہی سانس اور آواز میں یہ پڑھ رہی تھی, میں نے آیت شروع کی, لیکن مجھے ہودا پہ لگا کہ میں یہاں پہ رک سکتی ہوں. یعنی ان کے بھائی وَإِلَىٰ عَادٍ, عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا, ان کے بھائی ہود کو. ہود کو یہاں پہ ہود علیہ السلام کو بھائی کیوں کہا گیا ہے, ظاہر ہے جب آپ ایک نیشن سے, ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھائی ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ایک ہی برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو سب آپس میں کیا ہوا, بہن بھائی ہوئے, اور دین کے اعتبار سے تو سب بہن بھائی ہیں ہی. تو یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ مکمل ہو رہی ہے, بن رہی ہے کہ بھئی ہود کی طرف عاد کی طرف کس کو بھیجا گیا, ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اگر میں رک جاؤں تو میں رک بھی سکتی ہوں. یعنی یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, جیم. جیم کا مطلب ہے کہ بھئی جائز ہے, رک سکتے ہیں آپ, نہ بھی رکیں تو خیر ہے. تو جب میں رکوں گی, سانس اور آواز کو توڑوں گی, تو کیا ہوگا, جو ہو دن ہے یہ کس میں بدلے گا, ہو دا میں. وہ کیسے, وہ اس طرح کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا حرف آئے گا جس کے اینڈ پہ آپ کو دو زبر کی تنوین ملے گی, تو اس کی ایک جو حرکت ہے, دو زبر کی جو ایک زبر ہے, اس کو آپ ہٹا کے اور اس کو الف مدہ میں بدل کے پڑھیں گے, تو وہ کیا ہو جائے گا, اس کو کہا جاتا ہے, ہم نے پڑھا تھا, سب کو یاد بھی ہوگا اسے ہم نے, اور میں نے آپ کو بار بار سورہ کہف کی مثال دی تھی. اس کو کہا جاتا ہے وقف بالابدال. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو
بدل کر کے، یعنی اس کو الف مدہ میں اس کو مد عوض بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو اس میں الف مدہ میں اس دو زبر کی تنوین کو الف مدہ میں تبدیل کر کے ہم بدل رہے ہیں، اس لیے اسے وقف بالابدال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میری سانس میں نے روک دی تو اس لیے میں نے ہودن میں نے نہیں پڑھنا. یعنی میں ایسے نہیں کہہ سکتی کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور میں رک گئی. نہیں، میں نے پراپر اس کا جو تقاضا ہے اس حرف کا اس کو پورا کرنا ہے، اور میں نے ہودن کی بجائے کہنا ہے ہودا. اب اگر میں ملا کے پڑھوں گی تو میں کیا کروں گی، اب ایک اور رول مجھے ملے گا. دیکھیں وقف کے ساتھ کافی رولز ہمارے جو ہیں نا وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو میں ملا کے پڑھوں گی تو میں کہوں گی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اب یہ چونکہ بات ادھوری ہے تو میں اس کو ملا کے پڑھوں گی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے میری قوم تم کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود جو ہے وہ نہیں ہے. اور آگے دیکھیں ایک اور جو اس میں آ رہا ہے حصہ، افلا تتقون. اب نون پہ میں نے کیا کیا، نون کو میں نے، نون پہ ایک حرکت تھی، جب بھی ایک حرکت ہوگی نا تو اس کو آپ نے بس یوں سمجھنا ہے کہ اس کو ہم نے ساکن ہی ساکن کرنا ہے. تو بس ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا افلا تتقون. اب اگر ہم مد کو دیکھیں تو اس میں مد عارض جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، مد کی بات تو الگ ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ وقف کی کر رہے ہیں. اور وقف کا پہلا رول ہم نے یہ سمجھا کہ جب بھی کسی آیت کے درمیان یا آیت کے اینڈ پہ ہم رکیں اور آخری حرف کلمے کا متحرک ہو تو اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہماری سانس درمیان میں ٹوٹ جائے یا ٹوٹنے لگے تو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کے آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. ہم ایسے نہیں رک سکتے کہ ہم کہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ. اب ایسے میں نہیں رکوں گی، میں رکوں گی تو یہ کہوں گی قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس طرح میں رکوں گی. تو سب کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، آج کے لیے کافی ہے. آپ نے صرف یہی مجھے بتانا ہے کہ وقف کا لغوی معنی کیا ہے، ٹھہرنا، رکنا، اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جب آپ پہنچے تو آپ اپنی سانس اور آواز جو ہے اس کو کیا کریں، روک دیں یا اس کو توڑ دیں. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ جو اگلا حصہ ہے اس کا آغاز پھر اگلی سانس سے کریں. یعنی آپ نے جب بھی قرآن کو پڑھنا ہو، چاہے وہ پوری آیت ہو چاہے آیت کا آدھا حصہ ہو، آپ نے اس کو ایک ہی سانس اور آواز میں پڑھنا ہے. ہاں اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے یا وہاں پہ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ رکنا چاہ رہے ہیں تب آپ سانس اور آواز کو توڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ پراپر جگہ پہ. اسے کہ حضرت کا ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تجوید کے علم میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس بات کی پہچان ہو کہ آپ نے رکنا کہاں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سیکھ رہے ہو نا ابتدا میں کوئی بات نہیں، آپ اس وقت ایک ایک کر کے اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے قال الملأ الذین کفروا من قومه. اب میں اس طرح کیوں پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ سیکھنے کے لیے ہے، لیکن جب میں پراپر طریقے سے پڑھوں گی تو میں سب کو ملا کے پڑھوں گی اور ایک سانس اور آواز میں آیت کو لے کر جاؤں گی جب تک میری سانس اجازت دیتی ہے، یا جب تک کیا ہے کہ آیت کا اینڈ آ جائے. تو امید ہے کہ سب کوئی چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. ابھی میں نے سب سے سننا ہے کہ وقف کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ وقف میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. تو قرآن میں آپ کو نا ایک جگہ ایسے بھی لکھا ہوا نظر آئے گا جیسے وقف نبی. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تلاوت جب یہاں پہ کر رہے تھے تو انہوں نے وقف کیا تھا. تو اگر آپ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ایک نیکی کا موقع ہے، وہاں پہ وقف کیجئے. وقف النبی آتا ہے نا اکثر قرآن میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، انہوں نے وقف کیا تھا، تو ہم بھی وقف کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب ہم اپنا لیسن جو ہے اس کو پراپر شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے نمبر پر کون ہے جی؟ پہلے السلام نمبر پہ علیکم روبینہ ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روبینہ ہماری سب سے ماشاءاللہ پنکچول اسٹوڈنٹ. جی روبینہ شروع کیجئے. اچھا آپ سب یوں کریں نا کہ 3 آیات پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ 65
66 اور 67. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو اس سے اگلی 3 آیات آ رہی ہیں وہ سب نے پڑھنی ہے. چلے جی شروع کیجیے روبینہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا. نہیں دوبارہ روبینہ دوبارہ. وإلى عاد أخاهم هودا. اچھا یہ ہدا ہوگا. اچھا مجھے بتائیں آپ کو جو واو نظر آ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ہودا. ہاں ہودا. ہو کو بھی ٹائم دیں اور دال کو بھی ٹائم دیں. کیوں؟ ایک جگہ آپ کو واو مدہ مل رہا ہے اور دوسری جگہ آپ چونکہ وقف بلب دال کر رہے ہیں نا تو اس کو آپ نے الف مدہ میں بدل دیا ہے. ہاں چلیں پڑھیے شاباش. قال يا قوم اعبدوا الله ما روبینہ دوبارہ. قال يا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی میم کو عین سے ملایا ہے. اعبدوا اللہ. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اچھا کم پہ کیا ہوگا روبینہ؟ یہاں پہ یہ میم ساکن کا رول ہے اور یہ ادغام شفوی. ہاں ما تو جو لکم کیا من کرتے ہیں؟ الہ، گناہ کرنا تھا. ہاں کیجئے نا. ما لکم من الہ غیرہ. غیرہ. سوری غیرہ. ٹیچر اس آیت کو دوبارہ پڑھو. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. ہاں اچھا اس کو ہم کیا، اچھا روبینہ مجھے بتائیں، ہم سب نے یہ پڑھا بھی تھا، یہ جو ہے نا صفاحتن ہے، اس کو جب ہم ساکن کریں گے تو تا کے ساتھ کیا کریں؟ ہاں میں بدل جائے گا. ہاں تو کیسے پڑھیں گے؟ صفاہہ. فی صفاہہ، یعنی ہاں والی ہاں ساکن صفاہہ. جی فی صفاحت وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اچھا اس کو دوبارہ پڑھیں. وَإِنَّا سے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ اچھا یہاں پہ مجھے بتائیں، یہاں الْكَاذِبِينَ. پہ اخفا ہے؟ ٹیچر یہ نون کے لیے غنہ کر رہی تھی. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ. نہیں تو دیکھیے آپ تو غنہ تو آپ کا صحیح ہے بالکل بات کہ غنہ ہے یہاں پہ، لیکن مجھے بتائیں کہ تشدید بھی تو ہے. ہاں پہلے اپنے ضا کو ملانا ہے نون سے. لَنَظُنُّكَ. جی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قال يا قوم ليس بصفاء بصفاحة بصفاءة ولكني رسول من رب العالمين. ٹھیک ہے. اچھا ایسا تھا کہ جو بی ہے نا یہاں پہ لیسا کے بعد بی آ رہا ہے، تو اس بی پہ ہمیں کون سی مد مل رہی ہے؟ یا مدہ. ہاں تو اس کو آپ نے ٹائم ایک حرکت کا دیا ہے. آپ نے کہا بصفاحت، تو اس کو ہم نے پورا پراؤڈ پڑھنا ہے. لیس بی صفاحت ولکنی.
جی پڑھیے. لیس ہاں بی صفاءۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ٹھیک ہے. اب جو آپ کے یائے مدہ ہے نا وہ تھوڑے سے لمبے ہو رہے ہیں. بس ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی نہ تو آپ نے کم کی طرف جانا ہے نہ ہی زیادہ کی طرف. ان کو صرف ایک الف کے برابر رکھنا ہے. بی صفاحۃ ولکنی. اگر میں اس کو کہوں گی نا لاکنی تو وہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، مد کی طرف جانا ہو جائے گا. ہاں جو مد متصل اور وہ ہے نا اس کی طرف. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں روبینہ کہ ہم نے وقف کا کیا معنی ہے لغوی اور اصطلاحی؟ ٹیچر لغوی معنی رکنا، ٹھہرنا، اور ہاں جو ہم علم تجوید میں اصطلاح میں جو پڑھ رہے ہیں وہ جب کوئی آیت اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سانس ہماری ٹوٹ گئی ہو تو وہاں سانس بھی روک دینا ہے، آواز بھی روک دینی ہے. ہاں یعنی جو ہماری سانس اور آواز ہے نا اس کو ہم توڑ دیں گے، لیکن توڑنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس لفظ کو ساکن کریں گے یا متحرک کی رکھیں گے؟ جی روبینہ. ٹیچر جی جی ٹیچر ساکن کر دیں گے. ساکن کر دیں گے. شاب بالکل صحیح ہے. اور اگر وہ دو زبر کی تنوین ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے ہم نے مد کیا ہے ابدال میں چینج کر دینا ہے. ہاں اس کو الف سے بدل لینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جی جو الف سے بدلیں گے تو کیسے، ایک زبر ہم چھوڑ دیں گے اور اور ایک صاف. زبر کو پڑھیں گے. ہاں جب ایک زبر رہے گی اور ساتھ دیکھیں آپ تو کو الف بھی نظر آ رہا ہے تو جی یہ جی کیا تو ہوگا، الف الف مدام مدام میں بن چینج کر. جائے گا. ہاں جی تو وہ کیا بن جائے گا، جیسے ہودن سے خدا ہودا. خدا. چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ. صحیح ہے صحیح. چلیں جی اب سیکنڈ جو ہے عطیہ ہیں. عطیہ ہیں، ہاں سیکنڈ عطیہ ہیں. جی عطیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ 70 تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 68 سے لے کے 70 تک. جی اچھی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا تین پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا. بس ہاں سین پڑھنا ہے بس تو. فاذكروا آلاء الله